الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وسنته إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 27 پہلے ڈسکس کریں گے ہم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين وہ جو ينقضون توڑتے ہیں عہد اللہ کا من بعد بعد میثاقہ اس کے مضبوط کرنے کے وَيَقْطَعُونَ اور وہ کاٹتے ہیں ما جو امر حکم دیا اللہ نے بھی اس کا ان کے یوصلا وہ جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ الخاسرون جو خسارہ پانے والے ہیں. تو ایک کوئک ٹرانسلیشن کر دوں گی میں، ہم کو یہ کلیئر ہو جائے گا اس آیت میں کیا مفہوم ہے. وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا دیٹ از پرومس بعد اس کے مضبوط کرنے کے، اور وہ کاٹتے ہیں جو حکم دیا اللہ نے اس کا کہ وہ جوڑا جائے جیسے کہ ریلیشنز، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ ہیں وہ جو خسارہ پانے والے ہیں. تو اس آیت میں جو ہے تین چیزیں بتائی گئی ہے جو توڑا جا رہا ہے. ڈسکنیکشن پر فوکس کیا جا رہا ہے اس آیت میں. کیا ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں؟ پہلے تو ایک پرومس توڑنے کی بات کس کے بیچ میں؟ پہلے رب اور انسان کے بیچ میں، اور انسان کے بیچ میں پرومسز توڑنے کی بات آئی ہے. سیکنڈ تھنگ جو ہے خط تعلق یعنی کٹنگ اور بریکنگ دا ٹائز آف کنشپ، جو رشتے توڑتے ہیں. کون سے رشتے؟ سب سے پہلے انسان اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیچ کا رشتہ، اور دوسرا انسان اور انسان کے بیچ کا رشتہ. خاص طور پر قرآن جو بلڈ ریلیشنز پر فوکس کرتا ہے، جو بلڈ ریلیشنز مینٹین کرنے کی بات وہ توڑتے ہیں دوسری بات. اور تھرڈ جو وہ لوگ جو کرپشن پھیلاتے ہیں، جس طرح کے آج کے دور کے کرپٹیو گورنمنٹس ہیں یا پھر کوئی اور بھی جو کرپشن پھیلاتا ہے فیملی سسٹم میں یا دین سسٹم میں یا جو ہے کنٹری سسٹم میں، چاہے جو بھی سسٹم میں کرپشن برحل جو پھیلاتا ہے، ان کو کیا کہا گیا ہے؟ فاسقین. پریویس آیت میں جو فاسقین پر سٹاپ ہوئے تھے، تو اس آیت میں کنیکشن ہے پریویس آیت سے کہ فاسقین کا کمپلیٹ ڈیفینیشن یہ تین کیٹیگریز کو بتا کے دیا گیا ہے اس آیت میں. So those who break the promises, those who break the relations and those who do corruption. تین چیزیں فاسقین کی کیٹیگری میں آئی ہیں اس آیت میں، مگر فاسقین کی اور زیادہ ڈیفینیشنز قرآن کے ڈیفرنٹ پارٹس میں بھی آیا ہے. تو الذین ینقضون عہد اللہ، وہ جو توڑتے ہیں عہد اللہ کا. تو ہم پہلے پرومسز کی بات سمجھ لیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. تو اب اس آیت میں دیکھتے ہیں اللہ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں فاسق کو. سب سے پہلی فیچر پرومس توڑنے والی بتائی گئی ہے. تو سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ پرومسز کیا ہم اللہ کے سوا دوسروں کی بھی کر سکتے؟ جیسا گاڈ پرومس، ممی پرومس، فادر پرومس جو چھوٹے بچے اسکول میں بولتے ہیں، یا پھر کیا یہ جائز ہے؟ بالکل نہیں. صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی اور کسی چیز کی جو ہے قسم نہیں کھائی جا سکتی ہے. اور مجھے ڈاؤٹ ہے کہ قرآن کی قسم جو کھائی جاتی جیسا کہ کورٹس میں ہوتا ہے، انڈین کورٹس میں جو بھی کورٹس میں، وہ جائز ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، مگر اللہ کی خالص جو ہے پرومس ہم کو نہیں کر لینی سکتے، ہے. قرآن جی کی نہیں کھا سکتے. نہیں کھا سکتے. تو اوتھینٹیکلی نریٹڈ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قسم کھانی ہے. تو اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کس طرف ڈیفائن کرتے ہیں. دلچسپ بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو فاسق بتایا گیا تھا کیٹیگری، بس کیٹیگری مینشن کیا گیا تھا، اس کیٹیگری کا کمپلیٹ ڈیفینیشن اس آیت میں ہم کو ملتا ہے. تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک آیت کا دوسرے آیت میں کنیکشن کیسے بھی مینٹین کرتے ہیں. تو اب یہاں پر فاسقین کی صفت بتائی گئی ہے، وہ کون کون ہے تو ہم ابھی ڈسکس کر چکے آلریڈی.
ہم آگے پڑھیں گے. تو پہلا لفظ تھا اس آیت کا الذین ینخزون. ینخزون کا میننگ جو ہے نخزا سے آتا ہے، روٹ ورڈ. یہ ایک اردو ورڈ، عربک ورڈ ہے نخزا، جس کا میننگ ہے حل العقدہ. اس کا اور ایک عربک میننگ ہے. تو حل العقدہ آپ اور میں بالکل جانتے ہیں. ہم نوٹس کریں کہ ہم جو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی جو پڑھتے ہیں ریگولرلی، ہم پڑھنے سے پہلے، اسٹڈیز کرنے سے پہلے، ایگزام سے پہلے ہم رب اشرح لی جو پڑھ کے سٹارٹ کرتے، یا پھر یہ سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم رب اشرح لی جو پڑھ چکے. تو اس میں کیا ہے ورڈ واحلل عقدہ. تو واحلل عقدہ جو زبان کی گرہ کھول دے اللہ بول کے جو ہم دعا کرتے ہیں تاکہ ہماری فلو آف سپیچ آسانی سے ہو جائے، وہی میننگ ہے یہاں پر ینخزون کا نخزا. تو حل العقدہ اور نخزا میں جو ہے بہت کلوز ہے کہ انڈو ا ناٹ اور ٹائی، انڈو جو دھاگا باندھ دیا گیا، روپ باندھ دی گئی، اس کو کھول دینا. تو یہاں پر ڈفرینٹ میننگ سے ہے مگر بات وہی ہے، انڈو اے ناٹ. تو اے ناٹ ٹیکس اے لاٹ آف ورک ٹو ٹائی. بہت محنت ہوتی ہے گھس کے بننے کے لیے، مگر آسان کیا ہوتا ہے کھولنے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا آسان ہوتا ہے، زیادہ نہیں، مگر جو ہے باندھنے سے زیادہ آسان جو ہے کھول دینا ہے. تو اے ناٹ از ایکچولی ویری اسٹرانگ. وہ جو باندھتے ہیں بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ کس سے کنیکشن ہمارا اسٹرانگ ہے جو بہت مشکل ہے کھولنا؟ اللہ رب العزت. تو اٹ کین سرو اے پرپز. ہمارا کنیکشن جو آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تھا بائی برتھ. کیوں؟ کیا کنیکشن تھا ہمارا؟ چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ نان مسلم ہو، چاہے وہ جو کرسچن جو بھی ہو، ان کا ریلیشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، کیونکہ وہ رب ہے، انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے روح پھونکی ایوری انڈیویجول میں. تو obviously کنیکشن ہے. آپ جانتے ہیں جبریل علیہ السلام جب کریٹ کیے گئے تھے، ان کے جو ہے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح پھونکی تھی. جب آدم علیہ السلام کو کریٹ کیا گیا تھا تو ایون آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کی روح پھونکی تھی. اے پارٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ روح جو ہے وہ پھونکا گیا تھا ایون جبریل علیہ السلام، اینجلس کی کیٹیگری کے لوگوں کے لیے بھی اور ہیومینٹی کے لیے بھی. تو چاہے مسلم ہو یا نان مسلم، ہر کوئی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک کنیکشن ہے جو بہت مضبوط ہے. تو اس لفظ کے لیے نخزا ینخزو آیا ہے. بٹ اٹ از ویری ایزی ٹو انڈو وین یو انڈو اٹ. ہمارے لیے وہ کنیکشن بریک کرنا بہت آسان ہے. ہم گمراہی یا پھر گناہ کا کچھ بھی کام کرتے ہیں تو وہ کنیکشن بریک ہونا بہت آسان ہے، مگر آلریڈی بہت ٹائٹ کنیکشن کیا گیا تھا روپ ہو کر. تو یہ اگر وہ کنیکشن ہم توڑتے ہیں یا پھر کوئی کرسچین توڑتا ہے یا جیو توڑتا ہے تو وہ ایک ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے، ڈسٹرکشن کریٹ کرتا ہے. وہ بات ہے یہاں پر. تو یہ جو ہے رب اشرح لی صدری سورہ طٰہٰ میں موجود ہے. جو یہ دعا کہاں سے آئی ایکچولی مینس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا سامنا کرنے اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی تیاری کرتے وقت کی تھی یہ دعا. تو وہ دعا ہم آج تک پڑھتے ہیں عام طور پر، چاہے وہ زبان کی آسانی ہو، عوامی تقریر ہو، یا گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے. تو آگے بڑھیں گے. ینخزونہ سے ریلیٹڈ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایسی چیز کو توڑنا اور کھول دینا جسے پہلے جوڑا اور ملایا گیا ہو. تو when we were in heavens، ہم سب پہلے جو ہے وہاں تھے اللہ کے قریب، وہاں پر روح پھونکی گئی تھی. اور جو ہے ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے جب روح پھونکی گئی تھی ایکچولی، تو جو ہے اس لائف میں جو ہے ایکچولی یہ ہوا تھا کہ ہمارے اندر روح پھونکی گئی تھی. تو ابن کثیر کہتے ہیں وہ توڑنا اور کھول دینا جو پہلے جوڑا اور ملایا گیا ہو. تو مجازی طور پر عہد توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ یہ زیادہ مؤثر ہے. تو یہ ڈسکنیکشن، بریکنگ دا پرومس آف اللہ. اور یہ پرومس کیوں بتایا جا رہا ہے یہ کنیکشن کو؟ کیونکہ ہم نے ایک کوویننٹ اور ایک پرومس لی تھی اس دنیا میں جو سورہ آراف میں موجود ہے. ہم یہ آلریڈی ڈسکس کیے تھے. الست بربکم، جو عہد الست ہم نے لی تھی پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو اس پرومس کو توڑنا، وہ روح کا کنیکشن توڑنا وغیرہ یہاں پر ہے. تو رسی کی مثال ہے یہاں پر، ایک خوبصورت مثال ہے رسی کی یہاں پر. تو اگر آپ نے رسی کو باندھا اور موٹا کیا پھر اسے کھول دیا تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے. تو اسی طرح جو ہے ہمارا کنیکشن ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو جو ہے ڈسٹربنس کریٹ ہوتا وغیرہ، ڈسٹرکشن ہو سکتا ہے. اور وہ ڈسٹرکشن کو ہم ریپیئر کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے، انلیس ہم فورگیونیس جو ہے یا پھر استغفار کریں.
تو بالکل اسی طرح اگر کسی چیز کا عہد یا وعدہ توڑا جائے تو اس کا اثر خراب ہوتا ہے. Those who untie in a sense promise made with Allah. In other words, the promise you have made with Allah has tied you to him. تو this has connected us to him. تو اب کیا چیز استعمال ہوتی ہے کسی چیز کو باندھنے کے لیے؟ obviously ایک روپ، ایک رسی. اور قرآن جو ہے، قرآن کی اپنی زبان میں ایک قرآن کی دوسری آیت ہے جس میں آیا ہے کہ قرآن کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ رسی کے نام سے جانا جاتا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو قرآن میں آئے ہیں. And hold firmly to the rope of Allah. وہ rope of Allah کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن کو جو ہے اس طرح تھامنا ہے، وہ بتایا گیا ہے. تو روپ جو ہے ایون قرآن میں منشن کیا گیا ہے، روپ آف اللہ جو قرآن ہے. تو یہ رسی خود قرآن ہے. قرآن اپنے آپ کو جو ہے روپ آف اللہ بتاتا ہے. اور ہم اللہ سے اپنے وعدے میں کس چیز سے باندھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے لفظوں سے. یہ ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں، اٹ از اے کنیکشن اینڈ اے کنورزیشن بٹوین ہم اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ مِنَ السَّمَاءِ لِلْأَرْضِ. تو یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے. کیا؟ قرآن. تو قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک کھینچتی ہے. تو ہم کسی ایک طرف پکڑ رہے ہیں، وی ایٹ دی ون اینڈ، مگر دوسری طرف جب ہم قرآن پڑھتے یا آیات پڑھتے، ڈسکس کرتے، قرآن سیشنز پڑھتے، تو ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی از ہولڈنگ آن ٹو اس، اینڈ آن دی ادر ہینڈ وی آر ٹیکنگ ایڈوانٹیج. اس سے سیکھ رہے ہیں ہم عمل کے لیے. تو یہ سیدھا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے قرآن. قرآن بھی ایک رسی کی طرح ہے. تو قرآن خود اپنی مثال رسی سے جو ہے بتاتا ہے، یہ ہمیں اللہ سے باندھتا ہے. تو یہ آیت بیسیکلی ینخذون سے کیا بتاتی ہے؟ Those who untie the promise made with Allah, one of its first meaning is those who undo their relationship with Allah's own words. Those who let go of Allah's words, those who let go of the promise made with Allah. اور عہد الس کیا ہے؟ میں پھر سے جو ہے ایک بار وہ آیت لاؤں گی. جس کو آئیڈیا نہیں ہے وہ سمجھ سکتے ہیں، آگے میں ڈسکس کروں گی. کیا پرومس لیا تھا ہم نے اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے؟ من بعدہ میثاقہ، چاہے وہ پوری طرح سے مضبوطی سے باندھ دیا گیا ہو. تو من جہاں بھی آتا ہے قرآن میں ایک ایمفیسس بتانے کے لیے کیا جاتا. جیسا کہ ہم کسی کو گڈ بولتے تو الگ بات رہتی، کسی کو ویری ویری گڈ بولتے تو الگ بات رہتی. تو یہاں پر مم اس لیے ویری کے ایمفیسس میں آتا ہے، کائنڈ آف ایمفیسس میں آتا ہے، تو کسی بات کو ایمفیسس دینے کے لیے. تو میثاقہ کی بات ہے یہاں پر. اب میثاق ورڈ جو ہے الوثاق سے آیا ہے، عربک میں کسی چیز کو باندھنے اور مضبوطی سے تھامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو پچھلا ورڈ انڈو اے ناٹ میں آتا، کھولنے کے اس میں آتا ہے مفہوم میں. اور میثاقی ہی جو ہے گھس کے باندھنے کے ٹاپک میں آتا ہے. تو آگے جو ہے واسخ اور وسق بھی جو ہے سیم روٹ ورڈ سے ہے، جو اطمینان یا کانفیڈنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو کانفیڈنس کا مطلب ہے کہ میں کسی چیز کے بارے میں پوری طرح سے یقین رکھتا ہوں. تو وہ کانفیڈنس، وین وی آر کانفیڈنٹ، پورا یقین ہے ہم کو کسی چیز پر، وی آر فل کانفیڈنس دیٹ اینجلس ایگزسٹ، اس طرح. تو میں نے اسے اتنا مضبوطی سے باندھا ہے، میثاق ہی سے باندھا ہے. اور یقین کے ساتھ جو ہے پکی بات کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ ورڈ میثاق ہی، 100% کانفیڈنٹ والی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ پکی بات کرنا یا اس سے مضبوط کرنا، یہ ان عہد اور وعدوں کے لیے ہوتا ہے. اتنی اسٹرانگ پرومس جو میثاقی ہی کے لیول کی ہوتی ہے، ویری ٹائٹ. اور مم بعد ہی میثاقی، ویری ویری ٹائٹ. تو جو وہ وعدوں کو جو پختہ کیا گیا ہو. اللہ کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑ دیتا ہے چاہے وہ اتنا مضبوطی سے باندھا گیا تھا. دوسرے لفظوں میں وہ کوئی لوز بانڈ نہیں تھا جو ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تھا، جسے بس ایک دھاگا کھینچ دیا اور ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کنیکشن تو نہیں تھا. مگر ہمارے عمل کی وجہ سے، برے عمل کی وجہ سے وہ کنیکشن بریک ہو گیا. تو کتنے برے ہمارے عمل ہوں گے، امیجن کریں. تو اسے کھولنے کے لیے کافی محنت لگتی ہے. یہ ایک مضبوط چیز تھی جسے انہوں نے توڑ دیا. انہوں نے اپنا راستہ اپنایا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ان کا فساد اتنا چھوٹا نہیں تھا، یہ اتنا برا تھا کہ وہ باہر آ گیا. تو یہاں پر ایک 2 منٹس رک کر ہم شان نزول سے کنیکٹ کریں گے. یہ جو سورہ بقرہ میں جو آیتیں آ رہی ہے، مدینہ پہ نازل ہوئی، رائٹ.
تو مدینہ پہ جو نازل ہوئی آڈینس کے کون تھی مدینہ کی؟ ہپوکریٹس، جو عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے کیٹیگری کے لوگ، ہپوکریٹس منافق، جو ایمان لا چکے زبان سے مگر عملی طور پر اور اتخادی طور پر، بلیف کے طور پر جو ہے وہ لوگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ کا مائنڈ کیسا تھا؟ فیم اورینٹیڈ، پاور اورینٹیڈ، ریپوٹیشن اورینٹیڈ، منی اورینٹیڈ وغیرہ تھا. تو وہ لوگ جو ہے اسلام کو اس طرح فالو نہیں کرتے تھے، مگر زبان سے شہادت لیے. احد پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بولا گیا تو وہ لوگ جان کے اور مال کا گوانے کے لیے ڈرتے تھے. تو یہ کیٹیگری کے لوگ تھے. اور دوسرا جوز اور رہبر، جو جوز تھے مدینہ کے، ان کے اوپر بھی یہ آیتیں آئی. پچھلی آیت کیا تھی؟ ایک مچھر کی مثال. وہ مچھر کی مثال میں ہی فاسق کا ورڈ آیا تھا لاسٹ میں. کیوں؟ وہ جو جیوز بول رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنے بڑے ہیں، انہوں نے وحی کے وحیاں بھیجی ہے، تو وہ مچھر کی جیسی مثال قرآن میں کیوں بھیجی؟ یہ ان کا سوال تھا. تو ان جیسے لوگوں کے لیے بھی یہ آیت آئی ہے. وہ لوگ فاسق ہے بول کر بتایا گیا تھا، اور فاسق کی ایکچوئل کیٹیگری. تو یہ منافق کیا کرے اور جیوز کیا کرے؟ اللہ سے پرومس توڑے، اور جو ہے سیکنڈلی اللہ سے جو ہے کنیکشن ان کا توڑ چکے ان کی حرکتوں کی وجہ سے وغیرہ. تو وہ ریلیشن میں، وہ کانٹیکس میں یہ آیتیں آئی ہے. تو آگے ہم سورہ مائدہ میں ایک قرآن ٹو قرآن ریفرنس ہے یہاں پر، جو سورہ مائدہ میں آیا ہے. سیم ورڈ ایکچولی ومی ساخی آیا ہے سورہ مائدہ میں. تو یہاں پر ایک کووننٹ، ایک پرومس کی ہی بات کی گئی ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَأَثَقَكُمْ بِهِ. تو یہاں پر تم پر اللہ تعالیٰ کو جو نعمتیں نازل ہوئی ہے انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے. تو اللہ کے پرومس کو مت بھولو بول کر یہ آیت آئی ہے. تو یہاں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے عہد اور اس کی ہدایت کا توڑنا زمین پر فساد اور دنیا کے نظام کو بگاڑنے کا سبب بنتا ہے. ہمارا سسٹم بگڑ سکتا ہے اگر ہم وہ عہد توڑ دیتے ہیں. تو ہمارے فیملی میں پرابلمس ہو سکتے، کس طرح ہم وہ آگے ڈسکس کریں گے. یا پھر دنیا کے نظام میں پرابلمس ہو سکتے ہیں، وہ تو ہم آج کے دور میں دیکھ ہی رہے ہیں یہ جنریشن میں. تو یہ آیت دو طرح کے عہد کی طرف اشارہ کرتی ہے. ایک اللہ اور انسان کے بیچ کا عہد. اللہ کے ساتھ ہم نے کون سا عہد کیا تھا؟ عہد الست، جو سورہ آراف میں موجود ہے. ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، اس لیے ایک چھوٹے سے بس آیت ہے. کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کوشچن کیا گیا تھا ہم سے جب ہم اس دنیا میں تھے، اور ہم نے کہا تھا ہاں آپ ہی رب ہیں. تو کیا میں ایک سوال کر سکتی ہوں؟ کتنے ہماری لائف ہے اور کتنے ڈیتھس ہیں نمبر میں؟ کیا ایک زندگی یا ایک موت ہے، یا دو زندگی یا دو موت ہے، یا تین زندگی تین موت؟ دو زندگی دو موت. بالکل. جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح. تو ہم یوزلی نہیں جانتے ایک ہی زندگی ہے، گزار لو، خوشیاں سے جی لو، من مرضی کر لو. یہ جو کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. ایکچولی 2 لائفس اینڈ 2 ڈیتھس ہے ہماری قرآن کے مطابق. قرآن بالکل صحیح ہے. تو ہماری وہاں پر بھی ہماری ایک لائف تھی. اس کے بعد ہم کو جو ہے ایک کوما ٹائپ کی سلیپ میں سلایا گیا تھا. وہ کوما ٹائپ کی سلیپ ہوئی، پھر ہمارے جب مدر کنسیو ہوئے تو ہم کو جو ہے روح بھری گئی ہمارے اندر. جب ہماری جو ہے سیکنڈ لائف ہوئی، سیکنڈ لائف وہ تھی ایگزیکٹلی. اب جو ہم جی رہے ہیں یہ ہماری سیکنڈ لائف ہے، اور جب ہماری موت ہوگی تو وہ ہماری سیکنڈ ڈیتھ ہے. تو یہ کانسیپٹ جو 1 لائف 1 ڈیتھ کا ہے وہ نکالنا چاہیے ہم کو. قرآن کے مطابق 2 لائفس اینڈ 2 ڈیتھس، جو اگلی آیت میں کلیئر ہو جائے گا. ہم کو جو ہے یہ کانسیپٹ سے ہم کو جینا ہے. تو ہم سے یہ سوال کیا گیا تھا وہ لائف میں، پریویس لائف میں. اب تو ہم سیکنڈ لائف میں ہیں. کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو ہم نے وہاں پر پرومس لی تھی، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. وہ ہے عہد الست، جس کو جو ہے اس دنیا میں آ کے سیکنڈ لائف میں توڑا جا رہا ہے. اور دنیا میں آ کے ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایک اور عہد ہے جو ہم لا الہ الا اللہ، شہادت. ہم بائی برتھ تو مسلم ہیں، ہم نے کبھی شہادت اسپیسیفکلی نہیں لی، مگر جو ہے ہم کو جو ہے شہادت کے اکارڈنگ عمل کرنی چاہیے. تو دوسرا عہد ہمارا لا الہ الا اللہ. آپ لا الہ الا اللہ کے جو ہے کیٹیگری کے ہو کے اس طرح کے سنگین گناہ نہیں کر سکتے. تو پھر ہم اس عہد کو توڑ کر اوروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، دنیا کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ، سیکنڈ تھنگ، ہیومن ٹو ہیومن ریلیشن.
وعدہ کا ریلیشن، انسان اور انسان کے درمیان جو عہد ہوتا ہے، کانٹریکٹس ہوتے ہیں بزنس میں یا پھر کوئی بھی لائف میں، کچھ لیگل ہوتے ہیں، کچھ ڈے ٹو ڈے لائف میں کیے جاتے ہیں۔ ہمارے دین میں عہد توڑنے کی سخت منائی ہے، عہد توڑنا منافقانہ جو ہے صفت ہے۔ عہد توڑنے کے بارے میں حدیث آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں جو امانت کا پاس نہیں رکھتا، اور اس کا دین نہیں جو عہد کی پابندی نہیں کرتا، ایک پرومس۔ اور منافق کے بارے میں آیا ہے تین خصلتیں جس میں ہو وہ منافق ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو یا روزہ رکھتا ہو یا اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ تین چیزیں وہ کیا ہے؟ جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے توڑے، تو وعدہ کیا ہے؟ پرومس، عہد، اور جب امانت ملے تو خیانت کرے۔ تو یہ تین چیزاں، چاہے وہ کتنا بھی نمازی ہو، روزہ رکھتا ہو، رمضان کے روزے زکوٰۃ دیتا ہو، جو بھی ہو، یہ تین چیزیں ہیں تو نفاق کی علامت ہے۔ اللہ ہم کو یہ کیٹیگری سے بچائے۔ تو جو شخص عہد توڑتا ہے اس کے اندر نفاق کے بیج پڑ جاتے ہیں، جو قیامت کے دن اس کے لیے شرمندگی کا سبب بنے گا۔ دھوکہ دینے والے اور وعدہ توڑنے والے کا قیامت کے دن ایک خاص جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز انسان ہے، ہم کو ایکسپوز کیا جائے گا۔ ہم دنیا ہپوکریٹس کو دنیا میں بھی ایکسپوز کیا جائے گا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، اور آخرت میں بھی ایکسپوز کیا جائے گا، یہ بھی ثابت ہے۔ تو ڈے ٹو ڈے لائف ایگزامپل سے جو ہے ہم یہ آیت اپنے اوپر اپلائی کر کے ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ بزنس یا ورک لائف میں بس کل تک تیار ہو جائے گا یہ کانٹریکٹ یا یہ پھر فائل، اور وہ کل کب آئے گا پتہ نہیں۔ تو وعدوں کو توڑنا اور وعدہ کر کے بھول جانا ہم عام ہو گیا ہے یہاں پر۔ کامنلی ٹیلرز ہوتے ہیں جو ہمارے معاشرے میں، وہ لوگ کہاں ہم 3 دن بعد دے دیں گے بولتے، مگر ہفتہ بعد 10 دن ہو جاتے ہیں۔ بیسیکلی ہم کو جو ہے ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جتنے دن ہو سکتے ہیں اب اتنے دن لگانا چاہیے۔ اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو ان کو پہلے ہی پرائیور انٹیمیشن دے سکتے ہیں نا، ہم پرائیور انٹیمیشن دے کے ہم سیف سائڈ ہو جا سکتے۔ تو یہ بات ہے۔ تو پھر اسی طرح کچھ باتیں خاص موقعوں پر ہوتی ہے، لائک عہد ہوتے ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو کچھ دینے کا وعدہ کیا یا کوئی کمٹمنٹس ہے، کمٹمنٹس آر ویری امپورٹنٹ، تو پھر اس کو پورا نہ کرنا، تو یہ سب کیٹیگری عہد توڑنے میں آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھرڈلی ایمان لانا بھی ایک عہد ہے، جو ہم لا الہ الا اللہ تھوڑی پڑھے، ہم محمد الرسول اللہ بھی پڑھے، رائٹ؟ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد ان کی سنت پہ عمل نہیں کرنا، یہ بھی ایک عہد توڑنا ہے۔ تو یہ عہد جو ہے اہل کتاب سے بھی لیا گیا تھا، دیٹ از بنی اسرائیل۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ فاسقین کا دوسرا کام کیا ہے؟ پہلا عہد توڑنا ہو گیا، اب دوسرا کام کیا ہے؟ رشتے توڑنا۔ تو پہلے انہوں نے اپنے رشتوں کو توڑا، پھر انہوں نے اسے کاٹ دیا۔ تو یہاں پر ایک چیز نوٹس کریں، یہاں اس آیت میں سب کچھ توڑنے کے بارے میں ہے، ڈسکنیکشن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو فاسقین کی جو ہے فاسقین کی میجر خاصیت ہے۔ انہوں نے اس چیز کو کاٹ دیا جو اللہ نے جوڑ کر رکھا، حکم دیا تھا ان کو، جو حکم دیا گیا تھا جوڑ کر رکھو بول کر، اسے ہی توڑ دیا۔ تو یو صلح کا لفظ سلا سے آتا ہے، SILA، سلا جو ہم کہتے ہیں نا بہت برا سلا دیا، تو وہ سلا ہے ایکچولی عربک ورڈ، جس کو کنیکشن کا مطلب ہے۔ سلا کنیکشن، آپ اور میرے بیچ میں سلا کیا ہے؟ یہ سیشن، تو سلا۔ تو اور زیادہ تر مفسرون کا اس جو ہے پر اتفاق ہے، یہ سیاق سے ہی آتا ہے بول کر، اور یہ سیاق بھی بالکل واضح ہے، سیاق ورڈ جو ہے وہ بھی جو ہے ریلیٹڈ ورڈ ہے۔ تو اللہ نے انسان کو دو رشتے دیے، ایک اس کے ساتھ ہیومن ٹو اللہ اینڈ ہیومن ٹو ہیومن، سیم پرومس کے ویسا۔ تو پہلا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ روح جو اللہ کی طرف سے آئی تھی۔ فاسقون، یہ ان لوگوں کا حوالے سے ہے جو اپنے والدین کو ان کا حق نہیں دیتے، اپنے بچوں کو ان کا حق نہیں دیتے، اپنے سپاؤزز کو ان کا حق نہیں دیتے، اپنے نیبرز کو ان کا حق نہیں دیتے، اور فیلو ہیومن بینگز کو ان کا حق نہیں دیتے۔ وہ چیزیں جو اللہ نے انسان کے لیے بنائی تھی کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہارمونیسلی رہیں دنیا میں جا کر، وہ لوگ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اسپیشلی یہاں پر نیبرز کا جو ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تمام کیٹیگریز بہت امپورٹنٹ ہے ریلیشنز مینٹین کرنے کے لیے۔ تھنگز دیٹ ور مینٹ ہیومن بینگس مینٹ ٹو لیو ٹوگیدر، تو they were meant to live in a coexistent harmony۔ تو قرآن میں ان جو ہے رشتوں کو پہچانا گیا ہے جو ہمارے درمیان ماں کے پیٹ کے ذریعے، یعنی بلڈ ریلیشنز، اور سبلنگز کا بھی جو ہے اہمیت بتائی گئی ہے، جو آج کل رشتے توڑ رہے ہیں۔ سورہ احزاب میں منشن کیا گیا ہے
پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور رشتے دار، یہاں سے ایکچوئل سٹارٹ ہوتا ہے، رشتے دار کتاب اللہ کی رسی بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں. دیٹ از ہمارا بلڈ ریلیشن جو ہے، دے آر مور انٹائٹلڈ ٹو انہیریٹنس ان دا ڈگری آف اللہ دین دی ادر بلیورس. تو رشتے داروں کا پہلا حق ہے دوسروں سے پہلے. تو لیکن یہاں پر یہ رشتے ایک جو بات ہمیں، میں بولوں گی جی ہاں صالحہ، بولیں. یہ آیت کے پاس یہ جو آیت ہے نا سورہ احزاب کی، تو جی اس میں کیا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ گئے نا، تو وہاں پر جو ہے مہاجرین اور انصار میں ایک موافقت پیدا کیے تھے، بھائی چارگی پیدا کیے تھے، ایک ریلیشن کیے تھے. تو اس میں جو ہے وہ طے پایا تھا کہ وراثت میں سب میں تھا وہ. لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ رشتے جو ہے، جو بھائی چارگی کے تھے، ختم ہو گئے. رحمی رشتوں کے وجہ سے جو ریلیشن ہے، جو وراثت کا مسئلہ ہے، حقدار ہے، وہ رشتہ اس میں آ گیا. تو یہ آیت میں وہ ریلیشن ہے اس کا، کہ وہ ختم ہو گئی. جو لوگوں کی تھی بھائی چارگی جو تھی، وہ اقوت صرف بھائی چارگی تھی، لیکن جو ریلیشن بلڈ ریلیشن ہے، جو رحمی رشتے ہیں نا، وہ حقدار ہیں، زیادہ قریب ہیں اس کے بنسبت. تو یہ بات میں ایمان جب ایک ریاست قائم ہو گئی، تب وہ بات ہٹ کے پھر یہ معاہدہ ہو گیا وہاں پر. تو وہ دونوں میں ڈفرنس ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. ہاں یہ تو اس آیت کو جو ہے ہم اپلائی کس طرح کریں گے. رمضان قریب ہے ہمارے، اور رمضان میں جو ہے ہم سب زکوٰۃ دیتے ہیں اور فطرہ وغیرہ دیتے ہیں. تو پہلا حصہ کس کے لیے نکالیں؟ رشتہ داروں کے لیے، چاہے غریب رشتہ داروں کے لیے. بعد میں ہم جو ہے جو بھی دور کے مدرسے میں بھیج سکتے ہیں، مسجد کے لیے بھیج سکتے ہیں وغیرہ، ڈفرینٹ ڈفرینٹ پلیسز میں ہم بھیج سکتے ہیں. تو پہلا حصہ جو رشتہ دار حقدار ہے ان کے لیے پہلا حصہ نکالنا ہم کوشش کریں گے. تو یہ رشتے جو ہمیں ماں کے ذریعے جوڑتے ہیں، یا ہمارے دین میں لائک کتنے ریلیشنز مینٹین کرنا ہے ہم کو؟ 4 گرینڈ فادرز تک ہم کو ریلیشن مینٹین کرنا ہے. تو ہم تو ہمارے معاشرے میں نہیں کرتے، مگر ہم کو کرنا چاہیے. اور اصل میں ساری انسانیت ایک ماں کے ذریعے جڑی ہے. ساری انسانیت آدم اور حوا علیہ السلام کے نسخے سے ہے. تو ہم سب ماں کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں اصل میں، اور باپ کے ذریعے بھی. تو 4 گرینڈ فادرز فرام نانا اینڈ 4 گرینڈ فادرز فرام دادا، ہم کو جو ہے ریلیشنز اتنے مینٹین کرنا ہے. اگر اتنے ریلیشنز میں کوئی حقدار ہے تو ان کو ہم کو پرووائڈ کرنا چاہیے. تو لیکن ہمارے اپنے حوالے سے جیسے کچھ رشتے ہیں، ان میں سے ایک رشتے کے انتخاب ہماری اپنی مرضی پر ہے. میرج اٹ از بائی چوائس ویدر اٹ از ارینج اور ناٹ. تو چوائس دی گئی ہے، مگر یہ اس میں چوائس ہے، مگر کون آپ کے مدر ہے ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. کون آپ کے سبلنگز ہیں ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. تو کون آپ کے فادر ہیں ہم ڈیسائیڈ نہیں کرے، وہ اللہ ڈیسائیڈ کیے. تو وہ ریلیشنز ہم کو مینٹین کرنے ہیں. تو اصل ہماری ٹائپس آف کنشپ ادھر ہے، وہ ہمارے انتخاب کے نہیں ہوتے. ہم نے اپنے ماں کو نہیں چنا، اپنے بچوں کو نہیں چنا، ہم نے اپنے بھائی بہن کو نہیں چنا. وہ رشتے ہمارے انتخاب کے نہیں ہوتے. تو ان رشتوں کو مینٹین کرنا اس آیت میں ہم کو بتایا جا رہا ہے. اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم ان لوگوں سے جڑے رہو، کیونکہ وہ ہمارا انتخاب نہیں تھا، وہ اس کا تھا. وہ رشتے ہم بالکل نہیں توڑ سکتے. تو اور یہ سب کیوں دیا گیا ہے؟ تاکہ ہم سب جو ہے کو ایگزسٹینشیل ہارمونی مینٹین کریں، انسانیت میں خیر رہے، تاکہ ہم ایک دوسرے سے نہ لڑے. پیس مینٹین کرنے کے لیے یہ سب چیزیں دی گئی ہے. تو اگر کسی کو اپنے بھائی یا بہن سے نفرت ہے، کسی کو کسی اپنے خاص ریلیشن سے نفرت ہے، تو اسے دور کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیسائیڈڈ دیٹ وہ انہوں آپ کے لائف میں رہے. تو یہ ہے الفاسقین کے جو ہے ویریس ڈیفینیشنز. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب تم اپنے آپ کو اللہ سے توڑ چکے ہو، آلریڈی اللہ سے کٹ گئے، پھر اور تم اب لوگوں سے بھی توڑ دے رہے، کٹ جا رہے، تو تمہارے اندر جو ہے شیطان جو ہے وسوسے پیدا کرتے رہے گا، اور تم صرف اپنا ہی چاہتے رہو گے. سیلف نارسسٹک فیلنگس آتے جائیں گے. تو پھر ایک ہی چیز باقی رہ جاتی ہے، نارسسزم. تو اب کسی چیز کو جوڑنے کا حکم دیا گیا، اب تک توڑنے کی بات تھی اس آیت میں. تو جوڑنا کیا ہے وہ ہم پہ ہے، عمل کیا ہے؟ جوڑنا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کس کے ساتھ جڑنا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ. سیکنڈلی حقوق العباد، دیٹ از ریلیشنس کو جو ہے ان سے جوڑنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو جوڑو خاص سلام کے ذریعے. تو چاہے ڈسٹنٹ ریلیٹو بھی کیوں نہ ہو، ان کو بس ایک سلام، السلام علیکم میسج تو پہنچا سکتے ہیں. تو اس طرح تو یہاں پر جو ہے تو بہرحال رحمی کے رشتے جوڑنا یہ بڑا ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے ایام میں کہا تھا، لاسٹ مومنٹس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ نماز کے بارے میں جو ہے بتایا تھا، نماز اور جو ہے تمہارے رشتے دار، مینٹین ٹائز آف کنشپ. ویمن کے بارے میں بتایا تھا، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بتایا تھا، نماز، عورتوں کے حقوق اور رشتے دار، ٹائز آف کنشپ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاسٹ مومنٹس پہ جو انہوں نے بتایا اس میں رشتے دار بھی آتے ہیں. تو صلہ رحمی کے فائدے اور یہاں پر بتائے گئے ہیں کہ اس وجہ سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے، ہم کو اس سے فائدے بھی پہنچتے ہیں. ہم بیسیکلی کچھ بھی کریں وہ عبادت ہے. آپ کسی کو سلام پہنچا دیں وہ عبادت میں کاؤنٹ کرتا ہے. آپ کو عبادت کے لیے نمازیں پڑھنا یا پھر گھنٹوں قرآن پڑھنا وہ عبادت کاؤنٹ ہوتا ہے. مگر چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی عبادت ہے، جیسے سلام کرنا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، پیرنٹس کو مسکرا کر دیکھنا حج کا ثواب ہے. تو جو ہے اس رشتوں کو جوڑنا چاہیے، نہیں کاٹنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ پیٹ پھیر کر بھی رہتے ہوں. ایون ان لوگ جو ہے ہم سے ناراض ہیں، پیٹ پھیر کر بھی ہے، توڑنا بھی چاہ رہے وہ لوگ، تو آپ جوڑنے کی کوشش کریں. عطا رحمی کا نقصان کیا ہے؟ یہ ایک ملعون فعل ہے، ورسٹ کیٹیگری ہے. مطلب قرآن مجید میں ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے جو رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں، اسپیشلی بلڈ ریلیشنز. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر بیٹھ جانا رحمی یا دنیا میں تنگی کا سبب بن جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتوں کو کاٹا اور جھوٹی قسم کھائی، یہ دو چیزیں بھی جو فاسقون کے ہیں، وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا. دیٹ مینس دنیا میں ہی ہم کو ایکسپوز کیا جائے گا اور دنیا میں بھی ہی ہم کو وبال ملے گا. عمل کی قبولیت میں رکاوٹ ہوتی ہے. اگر ہم کسی چیز کے لیے دعا مانگتے ہیں تو عمل کی قبولیت میں رکاوٹ ہو سکتی ہے. اور اگر ناراضگی میں کوئی مر گیا تو کیا ہوگا؟ جس نے اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ کر رکھا اور وہ مر گیا تو آگ میں جائے گا. تو ایسی ایسی حدیثیں آئی ہیں. تو ہم کو جو ہے بہت کیئرفل رہنا ہے یہ میٹر میں. اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے یہاں پر جو مینشن کروں گی، رحمی کو کاٹنے والا، رشتے کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور دنیا میں جو کرپشن پھیلاتے ہیں، یہ تھرڈ اینڈ لاسٹ کیٹیگری ہے. اب دنیا کے ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں جو فیملی سسٹمز تھے، لوگ اپنے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اپلیکیشن آف آیت ٹو آور لائفز ہے. تو تھرڈ کیٹیگری کا اپلیکیشن دیکھیں تو خیر کرپشن، اب ہم ڈائریکٹ نتنیاہو پر جا کے یا پھر جو ہے یو ایس گورنمنٹ کے اوپر وہ کرپشن پھیلا رہے ہیں، نہیں. فیملی سسٹم میں بھی کرپشن پھیل سکتا ہے. کس طرح؟ تو اب دنیا کے ٹریڈیشنل سوسائٹیز میں جو فیملی سسٹمز ہے، لوگ اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھتے تھے. خاص طور پر ان کے اولڈ ایج میں لوگ اپنے بھائی بہن کا خیال رکھتے تھے. لوگ ایک دوسرے کے گھر جا کر ملتے تھے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے تھے اور بچے سب جو ہے کمیونٹی میں ایک ساتھ بڑے ہوتے تھے. کیا ہم آج وہ دنیا میں جی رہے ہیں؟ بالکل نہیں. سب جو ہے اپنے اپنے لائف میں کنفائنڈ ہے. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہے ہمارے لیے. اب ہم انڈیویجل ہو گئے. اب ایسے لوگ ہیں جن کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور وہ دور ہے، ڈسٹنٹ جگہ پر رہتے ہیں، اور جب وہ فون کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے پریشانی بن جاتی ہے. ہم بیزی ہیں بول کر جو ہے کہتے ہیں آج کل میں بیزی ہوں وغیرہ. اولاد اگر اس طرح ماں کو، پیرنٹس کو کہتے ہیں، وہ بھی جو ہے مین کرپشن کے جو ہے فیملی سسٹم میں کرپشن کا جو ہے باعث بنتا ہے. اگر یہ بھی کاٹنا نہیں ہے تو جب تم ان لوگوں سے رشتے توڑ دیتے ہو جن سے تمہارا رشتہ رہنا چاہیے، تو سب سے پہلے اللہ سے اور جو لوگوں سے ہے، پھر تو جو بھی تم سے نکلے گا وہ فساد ہوگا. واٹ ایور. تو تم صرف خود کرپٹ نہیں بنو گے، تم فساد پیدا کرو گے، تم زمین میں فساد پیدا کرو گے. تو ایون یہ کیٹیگری بھی جو ہے فساد پھیلانے میں اور فاسقوں میں آتی ہے. تو جو نیچرلی جو سسٹم بنایا گیا ہے اس کو توڑنا ہو گیا. جس طرح کچھ گھروں میں جو ہے فیمیلس ارن مور دین مین، تو یہ بھی ایک جو ہے نیچرل تھنگ کو بریک کیا گیا ہے، رائٹ. عورتوں کو کمانے کا حکم نہیں دیا گیا. جب تک کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ جب تک کہ آپ سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے، جب تک آپ جو ہے اوور ٹائم کر کے بچوں کو ٹائم نہیں دے کے، ہسبینڈ کو ٹائم نہیں دے کے، فیملی کو ٹائم نہیں دے کے، آپ بھی سسٹم کا جو ہے ڈسٹربنس کر رہے ہیں. تو جتنا جو ہے ہم کو کرنا چاہیے صرف اتنا ہی کرنا چاہیے. اور سیکنڈ تھنگ، آج کل ینگسٹرز میں جو کامن ہو گئی
ایک کانسیپٹ آ گیا کہ ہاں میرج کو ڈیلے کرو. یہ بھی ایک کرپشن میں آتا ہے. جو 30 یا 35 کے بھی ہو جاتے ہیں, دے ڈیلے دا میرج. میرج ایک سنت ہے, ہاں فرض نہیں ہے, یہ ایک بات ہے, مگر ایک نظام کو بہتر چلانے کے لیے, ایک سسٹم کو بہتر چلانے کے لیے میرج کا جو ہے آیا ہے. اور ارلی میرج از بیٹر میچ. تو ایسا ہو گیا کہ ہاں کریں گے, بعد کیریئر پہلے پرسیو کریں گے, بعد میں میرج وغیرہ. تو آج کل یہ سب جو ہے بریکنگ آف دا سسٹم اینڈ فاسقانہ حرکتیں بہت ہو گئی ہے. تو ہمارے معاشرے کو جو ہے قرآن کی طرف آنا چاہیے, جو ہے عمل میں تبدیلی ہونا چاہیے. تو نیچرل قدرتی نظام جو ہے, مرد خوام ہے, ایکچولی قرآن مرد کو خوام بتاتا ہے. مرد کو خوام بننا چاہیے, اور فیمیلز کو جو ہے سب کچھ مینج کرنا ہے, ہسبینڈ کو مینج کرنا ہے, بچوں کو. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس وقت نکل رہا ہے تو آپ کریں, یا پھر ضرورت ہے تو کریں, سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ بھی ایک عبادت ہے. مگر ایکسکلوزیولی اوور ٹائم کر کے اپنا نظام بگاڑ کے امبیلنسز کریٹ نہیں کرنا چاہیے, وہ بولنے کا مطلب. اور ایسے لوگ سوچتے ہیں کہ ہاں میں تو کیریئر میں اتنا پرسیو کر لی, دے تھنک دے آر وننگ, بٹ دے تھنک دیٹ وہ لوگ یہ ٹائز بریک کر کے سنگل رہ کے 35 ایئرس یا پھر 40 ایئرس تک سنگل رہ کے جو ہے, یا پھر کوئی بھی اسٹڈیز پرسیو کر کے, یا کوئی بڑا جاب جو ہے 6 فگر سیلری پرسیو کر کے, یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں. مگر کس طرح کی جیت ہے یہ؟ وہ نظام بگاڑ رہے ہیں. تو آئی وانٹ ٹو بی فری, آئی وانٹ ٹو بی لبرل, اس لیے سب کچھ ڈیلے کیا جاتا ہے. آئی وانٹ ٹو ہیو واٹ ایور ریلیشن شپ آئی وانٹ وتھ ایز مینی پیپل آئی وانٹ, واٹ ایور آئی وانٹ, آئی وانٹ ٹو ایٹ واٹ ایور آئی وانٹ. ایون کھانے پینے کے چیزوں میں بھی نظام بگڑنا ہے, اپنی خود کی جو ہے ہیلتھ بگڑتی ہے. یہ سب نظام بگڑنے کی چیزیں فاسقانہ چیزیں ہیں, فاسقون کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اسکالرز اتنی ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. تو لائک لوگ جو ہے اس طرح تک, تو پہلے تو ان کا اللہ سے رشتہ کرتا ہے, پھر لوگوں سے رشتہ کرتا ہے, پھر نارسسٹک ہو کے اپنی لائف پہ فوکس کرتے ہیں خالی. تو ایسے لوگوں کی اور خرابی یہی ہے, لڑائی جھگڑا فساد وغیرہ اس لیے ہو سکتا ہے. تو فساد دو طرح کے ہوتے ہیں, اسپرچل کرپشن, فزیکل کرپشن. جو ہے اسپرچل کرپشن ڈیز اوبیڈینس ہے, اور فزیکل کرپشن کیا ہے؟ ڈیمولشنگ ہومز, مالز, انسانوں کا قتل کرنا, درخت کاٹنا, ایونٹ ٹریز. تو دین میں ہمارے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اور اس آیت سے ہم کو جتنا عمل ہو سکتا ہے یہ 3 کیٹیگریز سے بچنے کے لیے ہم کو بس جو ہے کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ خود کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ آپ ایٹ لیسٹ عمل کی کوشش کریں, اور زیادہ سے زیادہ ریلیشنز مینٹین کرنے کی کوشش کریں. اور زیادہ فساد کیا ہے؟ ایمان نہ لانا بھی فساد ہے, حق سے منہ موڑنا فساد ہے, خون بہانا, عیب لگانا, چغلی کرنا, یہ بیسیکلی, اور خطا رحمی بھی فساد ہے. تو یہ تمام چیزیں فساد کی کیٹیگری میں آئے ہیں. اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا. فساد کس کا کام ہے؟ قرآن کے مطابق فساد سے ہمیں روکنے کا حکم دیا گیا ہے. زمین کی اصلاح کے بعد فساد مت کرو, اور خاص طور پر کہا گیا. تو اپوزٹ آف فساد کیا ہے؟ اصلاح. تو اصلاح کا بہت بڑا اجر ہے. اگر 2 بھائی جو ہے ان کے بیچ میں جو ہے بریک ٹائز ٹوٹ گئے ہیں, تو ان دونوں کو جڑانا, اگر ان دونوں کو جڑانے میں اگر آپ جھوٹ بھی بولے تو وہ جھوٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا. یہ حدیث, صحیح حدیث کے مطابق ہے. تو اگر آپ ایک ہی پلیس پہ جھوٹ جائز ہے, کہاں پر؟ میاں بیوی کو ملانے, اور بھائی جو ٹوٹ گئے ہیں ان کو ملانے میں اگر آپ جھوٹ بھی بولے تو وہ جھوٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ حدیث میں مینشن ہے. تو اولئک هم الخاسرون, وہ لوگ, لاسٹ ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے اولئک هم الخاسرون کے پاس. وہ لوگ وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جیت رہے ہیں, they think they are winning. وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر لیا, we are liberal, اور دنیا ان کے لیے کھل گئی ہے. وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. ایک آیت میں فسق کی تعریف جو قرآن میں اتنی وسیع ہے کی گئی ہے اس آیت میں, اور اللہ انہیں ہدایت کا سب سے عظیم تحفہ کیوں دے گا؟ اب اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت کیوں دے گا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ وہ ہدایت پائیں. تو ہدایت کس طرح ملے گی ان لوگوں کو؟ تو جب سے جو خوبصورت ہدایت انہیں دی گئی ہے, لیکن وہ اس رشتے سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتے. جو ایسا نہیں کرتے یہ خسارہ پانے والے ہیں. فاسق وہ ہے جو نافرمانی کرتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جزاک اللہ خیر. آپ کے اوپینینس اور ریفلیکشنس, آپ کچھ بھی ہے تو ہم ڈسکس کریں گے.